ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس زیور ہے، سونے کا چاندی کا زیور ہے، اور اتنا زیور ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، عورت کے پاس کوئی ذریعے معاش نہیں ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ سمجھے سوال؟ ایک عورت کے پاس زیور ہے سونے چاندی کا، اتنا زیور ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، شوہر ہوتا تو شوہر کھلاتا پلاتا، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پاس ذریعے معاش نہیں ہے، تو یہ جو اس کے پاس زیور ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ان زیوروں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رہا ہے کہ وہ کھائے گی پیے گی، کیا کھائے گی پیے گی؟ کھائے گی پیے گی، یا تو شوہر سے میراث ملی ہے وہ کھائے گی، مہر ملی ہے وہ کھائے گی، زکوٰۃ یہ جو زیور ہیں بیچ کر کاروبار کرے گی وہ کھائے گی، یا زیور ہی کھائے گی؟ تو زیور کھائے گی تو تھوڑا سا زکوٰۃ بھی دے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہاں تو یہ خواہ مخواہ کا مسئلہ ہے، وہ حکومت کا ویلفیئر کہاں گیا؟ غرض مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، قصہ ختم۔ دوسرا سوال ہے، اگر بحالت مجبوری عورت کو نوکری کرنی پڑے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے، تو کیا اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور نیز کون سا پیشہ مناسب رہے گا؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ یہاں کے احوال کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے کہ گھر کا گزارا ہو سکے، وہی ویلفیئر والا چکر کہاں گیا یہاں؟ اس لیے یہاں کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے کہ ایک عورت مجبور ہے، کوئی گزارے کی شکل ہی نہیں، اس لیے اسے کام کرنا ہے، یا تو جو کام نہیں کرتے وہ مزے میں ہیں، کام کرنے والے بیچارے پریشان ہیں۔ اور یہ سن لو، ہمارے جو فیملی پرابلمز ہیں ان میں آدھے پرابلمز صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ عورتوں کو پیسے دیتی ہے، اس لیے یہ فیملی پرابلمز سارے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کے تعلق کے اعتبار سے تو بیکار سوال ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے سوال معنی رکھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے اس سوال کو لے لو کہ ہندوستان میں ایک عورت ہے، اس کے پاس گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کاروبار کر سکتی ہے؟ بے شک کر سکتی ہے۔ کون سا کاروبار کرے گی؟ وہ کاروبار کرے گی جس میں پردے کے ساتھ عزت و آبرو کو محفوظ رکھ کر وہ جو بھی کاروبار کر سکتی وہ کاروبار کرے گی۔ مثلاً گھر میں بیٹھ کر کے سینے پیرونے کا کاروبار کرے گی، گھر میں بیٹھ کر سینے پیرونے کا کاروبار کرے گی، گھر میں بیٹھ کر سلائی کرے گی، اپنے پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھی سلائی کر رہی، اپنا پیسہ پیدا کر رہی، کھا رہی۔ بلکہ اس سے پہلے کھیت ویت ہے اپنے کھیت میں چلی جائے گی، کھیت میں کام کرے گی، کھیت میں پردے کے ساتھ کام کرے۔ ہماری یہاں دیوبند میں یعنی مغربی پہ ویسٹ یو پی میں عورتیں ایسی بہت غریب عورتیں ہوتی ہیں تو اچھے گھرانوں کے یہاں جا کر کھانا پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، اور کوئی بے پردگی نہیں۔ جب وہ کام کرنے والی عورت میرے گھر میں آئے گی میں گھر میں نہیں جاؤں گا، وہ محلے کی عورت جو کام کرنے والی گھر میں آئے گی برتن دھونے، میں اپنی بیٹھک میں بیٹھوں گا، وہ اندر جھاڑو لگائے گی، برتن دھوئے گی گھر کی عورتوں کے ساتھ۔ وہ مسلمان عورت ہی محلے کی ہے، وہ آ کر ہمارے گھر میں کام کرے گی اور مہینے کی ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں گیہوں صاف کرنے محلے کی کسی غریب عورت کو بلا لیا اور گھر میں بیٹھ کر گیہوں پھٹک دے گی اور اس کے 10 روپے ایک بوری پر ہم دے دیں گے اسے۔ تو بے شمار کام ہیں جو پردے کے ساتھ عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سارے کام عورت کرے گی۔ عورت کو شریعت نے کام کرنے سے منع نہیں کیا۔
ہاں وہ کام جس میں احکام شرع کی خلاف ورزی ہو، جس میں نہ پردہ ہو، نہ عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اجنبی لوگوں کے سامنے ہو، دکانوں پر شاپوں پر جا کر سیلز مینی ہو، وہاں جا کر فروختگی ہو، ظاہر ہے کہ اسلام میں ان نوکریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لو، یہ جو ہماری بہنیں ہیں جن کو اس ملک میں یا امریکہ میں یا برٹش میں کام کرنا پڑتا ہے، یعنی جاب کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ عورتیں تو ہو سکتا ہے مجبوری سے جاب کرتی ہوں، ورنہ زیادہ تر عورتیں شوق میں جاب کرتی ہیں۔ بہت سے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں جاب نہ کریں، مگر وہ نہیں مانتی، وہ جاب کرنے جاتی، ان کو مزہ آتا ہے جاب کرنے میں، تو مجبوری میں نہیں کرتی، شوق میں کرتی ہے۔ ورنہ اس ملک کے اندر تو گزارا نہ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں، پھر جاب کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اور جب اس مسئلے کو سمجھو ہو تو ایک مسئلہ اور سمجھو۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے گزارے کی شکل نہیں، یہ مسئلہ بول دینا تو بہت آسان ہے، باقی اسلام کا جو پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو پورا سمجھو تو اسلام میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کسی عورت کے لیے گزارے کی شکل نہیں۔ ہم اپنا سسٹم بگاڑ لیں تو اس کا علاج کسی کے پاس کیا ہے؟ اب اسے سمجھو تو یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے۔ اسلام میں نصاب دو ہیں، ایک نصاب وہ ہے جو قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے، جس شخص کے پاس یہ نصاب ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نکال کر دوسروں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور ایک نصاب اس کے علاوہ ایک دوسرا نصاب ہے جو قدرت ممکنہ والا نصاب کہلاتا ہے، اور وہ جس کے پاس نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں، اور قدرت میسرہ والا اس کے اوپر یہ 5 چیزیں تو ہے ہی، اس کے ساتھ 6ٹھی چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ نصاب کیسے بنتے ہیں اسے سنو۔ اگر گولڈ ہے تو 7.5 تولہ گولڈ، 7.5 تولہ یعنی 87 گرام، 87 گرام .50، 87 گرام .50 یعنی 87.5 گرام، یہ سونے کا نصاب ہے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف سونا ہو، تو جب اتنا سونا ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 112 گرام۔ استغفر اللہ، 612 گرام، غلطی ہو گئی تھی، 112 نہیں، 612 گرام چاندی۔ تو اگر اس کے پاس میں 612 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے واجب نہیں ہوگی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ صرف چاندی ہو۔ اور اگر کسی کے پاس میں کرنسی ہے تو کرنسی کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کے ساتھ قیمت دیکھی جائے گی، اور جس کی قیمت کم ہوگی اس کے ساتھ اکول کر کے اتنی کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ 87.5 تولہ 87.5 گرام گولڈ، اس کی تو قیمت بہت ہوتی ہے، اور 612 گرام سلور، اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو 612 گرام سلور کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اتنے ڈالر کسی کی ملکیت میں ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس میں 5 تولے چاندی ہے، کسی کے پاس 5 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے اور $100 ہیں، تو ظاہر ہے کہ تنہا گولڈ نصاب نہیں ہو تو 2 تولے ہے، تنہا چاندی نصاب نہیں ہو تو 5 تولے ہے، 10 تولے ہے، $100 نصاب نہیں ہے
تو اب کیا کریں گے؟ اب تینوں کو رقم بنائیں گے. $100 تو $100 ہیں ہی. یہ جو 2 تولے سونا ہے اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر وہ بھی لکھو. یہ جو 5 تولے چاندی اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر. ٹوٹل کیا آیا؟ ٹوٹل آیا $700. اب یہ دیکھو کہ $700 یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہے، یا زیادہ ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے. زیادہ ہے تو ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ جو 2 تولے سونا، 5 تولے چاندی اور 100 پاؤنڈ یہ سب مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اس میں زکوٰۃ نصاب بن گیا. کسی کے پاس میں بزنس گڈس ہے، فروختگی کا سامان ہے، کوئی چیز فروختگی کی ہو. ایک آدمی مٹی بیچتا ہے، ندی میں سے مٹی نکال کر لاتا ہے اور وہ کنسٹرکشن کی مٹی اور بیچتا ہے. اس مٹی کی قیمت کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو بھی تجارت کے لیے جو بھی گڈس ہے، سامان ہے، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. 4 چیزیں کیا؟ گولڈ، سلور، کرنسی اور تجارت کا کوئی بھی سامان. یہ چاروں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں. لہذا ان چاروں کو ملا کر کے نصاب بنایا جائے گا. ہاں کسی کے پاس اونلی گولڈ ہو تو پھر گولڈ والا نصاب بنے گا. کسی کے پاس میں صرف چاندی ہو تو چاندی والا نصاب بنے گا. لیکن اگر یہ 4 میں سے کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے ہے تو پھر سب کی قیمت لگا کر کرنسی بنائیں گے. اور کرنسی بنا کر کے چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. ایک. دوسرا ہے مویشی. مویشی ہیں اونٹ، گائیں اور بھینسیں، یہ ایک کیٹیگری ہے. گائیں اور بھینسیں ایک کیٹیگری ہے. اور بھیڑ بکری یہ ایک کیٹیگری ہے. یہ 3 زکوٰۃ کے مال ہیں اور تینوں کی کیٹیگریاں الگ الگ ہیں اور نصاب الگ ہے. اونٹوں کا نصاب ہے 5 اونٹ. 5 اونٹ ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں نہیں. گایوں بھینسوں کا نصاب ہے 30 ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں نہیں. بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب ہے 40، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں. 40 ہوں گے تو نصاب آئے گا. اور اگر کسی کے پاس میں 3 اونٹ ہیں، 15 گائیں ہیں، 20 بکریاں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. ان اونٹوں کو گایوں کے ساتھ اور بکریوں کو سب کو ملا کر قیمت نہیں کریں گے. یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں. اونٹ الگ کیٹیگری ہے، گائے بھینس الگ کیٹیگری ہے، اور بکریاں اور بھیڑیں الگ کیٹیگری ہیں اور ان کا الگ الگ نصاب ہے. ایک کے پاس میں 2 تولے سونا ہے اور 25 بکریاں ہیں، ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے. یہ 2 تولے سونا الگ کیٹیگری ہے اور 25 بکریاں الگ کیٹیگری ہے. کسی کے پاس میں $200 ہیں اور 3 اونٹ ہیں تو ان ڈالروں کو اونٹوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے. یہ اونٹ الگ کیٹیگری ہے، ڈالر الگ کیٹیگری ہے. اور یہ جو مویشی ہیں، جانور، ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ سائمہ ہوں، یعنی پورا سال یا سال کا زیادہ حصہ. اگر جانوروں کو کھیت میں گھاس اگا کر کے وہ لا کر کھلانی پڑتی ہے، ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنے ہوں. مارکیٹ میں سے گھاس خرید کر لا کر کھلانی پڑتی ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنے ہوں. پورا سال یا 6 مہینے سے زیادہ وہ جانور سرکاری جو گھاس ہے، جنگلی گھاس، گورنمنٹ کی جو زمین پڑی ہے اس میں جو گھاس ہے اور درخت اور پتے ہیں وہ کھا کر اپنا گزارا کرتے ہوں تو زکوٰۃ آئے گی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ دودھ یا نسل کے لیے جانور ہوں، کام کاج کے لیے نہ ہوں. اگر بیل ہیں کھیت میں چلانے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں. اونٹ ہیں گاڑیوں میں چلانے کے لیے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ جانور دودھ اور نسل کے کہ ریوڑ پال رکھا ہے، اس ریوڑ کا دودھ لے رہے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے بڑھتے ہیں وہ بیچتے ہیں، تو دودھ اور نسل کے لیے وہ جانور پالے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ آئے گی.
اور اگر مزدوری کرنے کے لیے، ہل میں چلانے کے لیے، گھوڑا گاڑی میں چلانے کے لیے، بیل گاڑی میں، اونٹ گاڑی میں چلانے کے لیے، سواری کے لیے، کام کاج کے لیے جانور ہیں، ان میں کوئی زکات نہیں. تو یہ ہوئے 4 نصاب ہوئے، ایک اونٹوں کا نصاب، ایک گائے بھینسوں کا نصاب، ایک بھیڑ بکریوں کا نصاب، اور ایک سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب. یہ 5 نصاب ہوئے. اور ایک نصاب کھچڑا نصاب ہوا، وہ ہے سونا، چاندی، اموال تجارت کا کوئی بھی سامان اور کرنسی، یہ سب ملا کر کے نصاب ہوا. یہ جتنے میں نے نصاب گنائے، ان نصابوں کا نام ہے قدرت میسرہ والا نصاب. اور جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 6 چیزیں واجب ہیں. بس اسے الگ یاد رکھو. ایک دوسرا نصاب ہے، یہ جتنے میں نے نصاب گنائے اس کے علاوہ چیزیں، یہ جتنی میں نے چیزیں گنائی یہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس میں پراپرٹی ہے، سامان ہے، مکان ہے، مکان کے اندر سامان ہے. تو وہاں ایک قاعدہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں وہ ایک طرف کرو، اس کا ایکسپشن کرو، اسے نہیں گنیں گے. بنیادی ضرورتوں سے زائد جو بھی چیز ہے وہ نصاب میں گنی جائے گی. ایک آدمی کے پاس زمین ہے 50 بیگھے، اس کی فیملی کے گزارے کے لیے کتنے بیگھے چاہیے، کتنے بیگھے کی آمدنی سے اس کا فیملی کا گزارا ہوگا. 30 بیگھے اس کے پاس ہوں تو اس کی آمدنی سے اس کی جو بھی فیملی ہے اس کا گزارا بہترین ہو سکتا ہے. تو یہ جو 20 بیگھے زائد زمین ہے وہ بھی قیمت لگ کر کے وہ بھی نصاب میں شمار کی جائے گی. ایک آدمی کے پاس یا ایک عورت کے پاس میں کپڑے ہیں، اس کو روزمرہ کی ضرورتوں کے پہننے کے لیے کتنے کپڑے چاہیے. ہمارے ہندوستان میں تو مرد کو 3 جوڑی چاہیے، عورت کو ہم 5 جوڑی کہتے ہیں. 5 جوڑ عورت کے پاس، ہندوستان کے لیے 5 جوڑ عورت کے لیے ضرورت کے کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 جوڑ کپڑے ضرورت کے. آپ کا یہ ملک ٹھاٹھ والا ملک ہے تو تھوڑا سا بڑھا دو، اس کا دگنا کر دو، بہت زیادہ تیگنا چوگنا مت کیجیے. 3 جوڑ کے 6 جوڑ بنا اجازت دے دو، عورت کو 5 جوڑ کے 10 جوڑ دے دو. اس سے زائد اگر اس کے پاس میں کپڑے ہیں، سلے ہوئے ہوں یا بغیر سلے ہوئے ہوں، وہ سب کپڑے نصاب میں لگیں گے. ہمارے گھر میں برتن ہے، ہمارے گھر میں برتن ہیں، ان گھر میں جو برتن ہیں ان میں سے کتنے برتن گھر کی ضرورت کے لیے چاہیے، فلاں فلاں فلاں، یہ اتنے برتن چاہیے. اور یہ زائد ساری کی ساری جو یہ بڑھائی بھری پڑی ہے، یہ تو بیکار ہیں، کچھ تو شادی میں آئے ہیں، کچھ گفٹ میں آئے ہیں، کچھ ایسے اکٹھا ہو گئے ہیں، یہ سب نصاب میں لگیں گے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں ایسے برتن، کیوں رکھنے کی جگہ ہی نہیں. یہاں مکانوں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں. باقی ہندوستان میں پورا مکان کا مکان برتنوں سے بھرا پڑا ہے، اور کہیں 5-5 10-10 سال تک برتن کو استعمال نہیں کرنا پڑتا. یہ جو جتنے زائد برتن ہیں یہ سب نصاب میں لگیں گے. ہمارے پاس مکان ہیں جو آدمی کی ضرورت کے لیے ہیں، وہ الگ کرو. ایک مکان ہمارے رہنے کے لیے چاہیے، ایک مکان ہمارے ڈنگروں اور جانوروں کے لیے چاہیے، ایک مکان ہمارے مہمانوں کے لیے آتے ہم نے خالی چھوڑ رکھا ہے، چلو اسے الگ کرو. ایک مکان جو ہے ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے، یہ کرائے پر دے رکھا ہے، یہ مکان کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی. دیکھو کرائے کے مکان میں زکات نہیں ہے، جو کرایہ آئے گا اس میں زکات ہے. کرائے میں جو رقم آئے گی اس میں تو زکات ہے، لیکن کرائے کا جو مکان ہے اس کی قیمت میں زکات نہیں، لیکن اس کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی. غرض میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ آدمی کی بنیادی ضرورتیں ایک طرف کرو، اس سے فاضل زائد بچی ہوئی تمام چیزیں قیمت لگا کر کے کاغذ پر ٹوٹل کرو. اگر وہ قیمت کا ٹوٹل 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا زیادہ ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا.
یہ جو نصاب ہے اس کا نام ہے قدرت ممکنہ والا نصاب. جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں. یہ 5 گنو تو وہ جو پہلے والا نصاب ہے اس پر 6 چیزیں واجب ہیں, تو یہ 5 تو وہاں ہے ہی اور 6ٹھی اور آئے گی. اس پر 5 چیزیں واجب ہیں, یہ گنو اچھی طرح سے. نمبر 1, ایسا نصاب جس کے پاس ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر جس پر زکوٰۃ واجب ہو وہی صدقہ فطر واجب نہیں. یہ جو دوسرا نصاب چھوٹا نصاب کہتے ہیں وہ بڑا نصاب ہے, یہ چھوٹا نصاب ہے. یہ چھوٹا نصاب جس کے پاس ہے اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے. نمبر 2, اس پر قربانی واجب ہے. جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. نمبر 3, اس پر حج فرض ہے. اگر اس کے پاس وہ 20 بیگھا اور وہ ایک مکان جو زائد کرائے پر ہے اس کی قیمت لگ کر کے وہ قیمت جو ہے وہ حج کے بقدر ہو جاتی ہے تو حج اس پر فرض ہے. وہ زائد زمین ہے, اگر کہیں پیسہ نہیں زمین بیچو اور حج کو جاؤ, یہ مکان بیچو اور حج کو جاؤ, حج فرض ہے. نہیں بیچنا ہے, قرض لے کے جانا ہو قرض لے کے جاؤ, مت بیچو. باقی جب اتنی مالیت تمہارے پاس زائد ہے تو حج فرض ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس بیلنس ہو تو حج فرض ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے, سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے اور کہیں گے ہمارا پاس تو کہیں نہ تھی. بھئی تو رکھے تو تیرے پاس کچھ ہو. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ حج جو ہے یہ بیلنس پر فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس میں ویلیو ہو اتنا تو ویلیو پر فرض ہوتا ہے. اور یہ ویلیو کی میں نے یہ کہی کہ اگر چھوٹا نصاب میں اتنی چیزیں بڑھتی ہیں کہ وہ 20 بیگھا زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر حج ہو سکتا ہے تو حج فرض ہے. تیسری چیز ہے ایسا آدمی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. یہ زکوٰۃ لے گا, اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے اس کے لیے. جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے یہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے. کسی سے سوال کرے مانگے کہ میں غریب ہوں مجھے زکوٰۃ دو, غلط کہہ رہا, تو غریب کہاں ہے, تو چھوٹا نصاب رکھتا ہے. لہذا اس کا زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں رک کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں اندازہ کیا, گیس کیا, اندازہ کیا کہ یہ غریب آدمی ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں, اس کے پاس تو سارا گھر برتنوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ گھر برتن بیچیں گے تو چھوٹا نصاب بن جائے گا. یہ بعد میں ہمیں پتا چلا تو وہ جو زکوٰۃ دے دی پہلے وہ ادا ہو گئی, لیکن اب آئندہ اسے دینا جائز نہیں. لیکن جو پہلے دے دی گئی وہ ادا ہو گئی. لیکن جب اس کا حال معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس چھوٹا نصاب کے بقدر ہے تو اب آئندہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, اس کو آئندہ زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس پر قرضے ہوں اور یہ جو زائد نصاب بنا ہے وہ قرضوں میں چلا جائے تو پھر دوسرا مسئلہ ہے. تو کتنی چیزیں ہوئی, صدقہ فطر واجب ہے, قربانی واجب ہے, حج فرض ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, وہ زکوٰۃ کا سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے. اور 5واں مسئلہ, یہ جو 5واں مسئلہ ہے اسی کو بتلانے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل کی ہے. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ددھیالی خاندان میں اور ننیالی خاندان میں, جس کو اردو میں ناتا کہتے ہیں, یعنی جن سے انسان پیدا ہوا ہے, اس میں سے کون نکل گیا, سسرال نکل گیا, دودھ کے رشتے نکل گئے. لیکن ددھیال اور ننیال یہ دونوں اردو میں ناتا کہتے ہیں اسے. یہ جو ددھیال اور ننیال ہے, اس ددھیال اور ننیال میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اس حال میں ہے کہ وہ کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا تو اس کا خرچہ اس آدمی پر واجب ہے. یہ مسئلہ کوئی نہیں جانتا. خاندان کے, ادھر کے خاندان کے اور ادھر کے خاندان کے, ہر وہ مرد یا عورت جو اپنا گزارا نہیں کر سکتا, عورت ہے, بیوہ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, اب وہ کما نہیں سکتی ہے, کوئی لڑکا ہے, اندھا ہے, ڈیزیبل ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, اپاہج ہے,
نیم پاگل ہے، آدھی عقل ہے، آدھی عقل نہیں ہے، اور وہ اپنا کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا، تو ددیال یعنی باپ کی طرف کا خاندان اور ننیال ادھر کا خاندان، ان میں سے کون سے رشتے دار، ان میں سے درجہ بدرجہ جو بھی رشتے دار اس حال میں ہیں کہ وہ خود کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتے، تو ان کا خرچہ خاندان کے تمام ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس چھوٹا نصاب ہے، ان پر واجب ہے کہ ان کو خرچ دو، ان کا مینٹیننس کرو۔ لہذا اسلام میں تو یہ سوال کہ ایک عورت مجبور ہے، اس کے پاس گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے، یہ اسلام میں سوال ہی نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں واجب ہیں کس پر؟ جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے، اور جس کے پاس بڑا نصاب ہے اس پر 6 چیزیں واجب ہیں۔ یہ 5 چیزیں تو اس پر ہیں ہی، اور 6ٹھی چیز اس پر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دے۔ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، یہ 6ٹھی چیز اس پر آئی۔ تو بڑے نصاب والے پر 6 چیزیں واجب ہیں، چھوٹے نصاب والے پر 5 چیزیں واجب ہیں۔ پھر اگر مان لو کہ ایک مرد یا ایک عورت ایسی ہیں کہ جو ڈیزیبل ہے، بوڑھے ہیں، بیوہ ہیں، کوئی ان کی گزارے کی شکل نہیں ہے، تو پھر ان کا مینٹیننس گورنمنٹ کے ذمے ہے۔ ان ایسے تمام معاشرے کے ایسے کمزور افراد کا سب کا خرچہ حکومت کے ذمے ہے، بیت المال سے ان کو، ویلفیئر سے ان کو ملے گا۔ اور یہ جو یورپ کی حکومتوں نے ویلفیئر ہیلپ والی جو شکلیں لی ہے وہ سب اسلام کی تھی، اور ہماری تھی، اسلام کی تھی، اور ہم بھول گئے، ہماری حکومتیں سب بھول گئی اور پرائے اسے لے کر اس پر عمل کرنے لگے، اور ہماری چیز ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا، دوسرے لے گئے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تو حکومت اتنی کمزور تھی کہ حکومت چلانا ہی مشکل تھا۔ حضور کے زمانے کے احوال آپ جانتے ہیں، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے احوال بھی آپ جانتے ہیں، مگر حضرت عمر کی جب حکومت آئی اور ملک بہت بڑا فتح ہوا اور مال غنیمت آیا اور پیسے آئے ہیں، تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو میں ایسا نظام فٹ کر کے جاؤں گا کہ کوئی معاشرے کا کمزور انسان عمر کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مگر حضرت کو 1 سال اور زندہ رہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پتہ نہیں حضرت کے ذہن میں کیا پلان تھا۔ یہ فرمایا کہ 1 سال مجھے موقع مل جائے زندہ رہنے کا تو ایسا نظام بنا کر جاؤں کہ عمر کے علاوہ معاشرے کا کوئی کمزور، عمر کے علاوہ کسی کا محتاج ہی نہ رہے۔ تو ایسے تمام افراد کا حکومت کے بیت المال میں حق ہے، یہی وہ ویلفیئر ہے، یہی وہ اسلامی سسٹم اور نظام ہے جو ہم اسلام کی دین تھی دنیا کو۔ مگر آج پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے کہ جس قوم کی یہ چیز تھی، میرے بھائیوں یہی نہیں ہے، اخلاق کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، مورل کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جس قوم کے پیغمبر اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ جتنے شاندار اور اعلیٰ اخلاق ہیں وہ انسانوں کو سکھا دوں۔ اس انسانوں کی قوم کا، امت کا کیا حال ہے؟ ذرا سعودیہ میں ایک مرتبہ عمرے اور حج کر جا کر دیکھو کتنا پریشان کریں گے، اور یورپ میں کسی ملک میں اترو، امریکہ کے کسی ملک میں اترو، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہایت سہولت سے 10 منٹ میں آپ باہر امیگریشن سے باہر آ جائیے، کوئی پریشان نہیں ہے۔ اور سعودیہ میں اتریے آپ عمرے کے لیے 4 گھنٹے تک کمرے میں بند کر دیں گے، نام ہی نہیں لیں گے۔ اور میں 10 مرتبہ گیا ہوں اور ہر مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہاں مکہ اور مدینہ نہ ہوتے تو اس ملک میں کبھی قدم نہ رکھتا۔ اتنا پریشان، میں 10 مرتبہ جا کے اتنا پریشان ہوتا ہوں، کوئی بات سمجھنے کا نام ہی نہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ان کے پاس۔ تو مورل ہمارا کہاں چلا گیا؟ ہم کس نبی کی امت تھے اور ہمیں کیا مورل ہمارے حضور دے کر گئے تھے؟ ہمارے یہاں اخلاق کا جنازہ نکل گیا، وہ اخلاق پرائے نے لے لیے، ہماری جولی خالی ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ ویلفیئر سسٹم، یہ تو اسلام کی دین تھی دنیا کو۔ آج دنیا کی کوئی حکومت، مسلمانوں کی کوئی حکومت، کوئی ویلفیئر سسٹم نہیں۔
کوئی غریبوں کا سہارا کہیں کچھ نہیں، اور دوسروں نے اسے اڑا لیا، اور دوسروں نے طرح طرح سے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے انہوں نے سب غریبوں کی امداد کرنی شروع کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوال لفظ آ رہا ہے کہ ایک عورت مجبور ہے، یہ سوال اسلامی معاشرے میں نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں تو ایسی مجبور عورتوں کا خرچہ معاشرے کے ان مالداروں پر ہے جن کے پاس میں بڑا نصاب ہے یا چھوٹا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے تو ویلفیئر بیت المال میں ہے، اور بیت المال بھی نہیں ہے تو پھر یہ زکاتوں کا جو نظام ہے، یہ زکاتوں کا نظام اسے ہی ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس ملک میں یہ سوال جو ہے یہ تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، مگر دوسری جگہ پر یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں، ہمارا جو بگڑا ہوا نظام ہے، آج ساری دنیا کا ہمارا بگڑا ہوا جو نظام ہے، اس بگڑے ہوئے نظام میں یہ سوال اہمیت رکھتا ہے۔ آج ایسا ہے کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں اور رات کو بھوکی سوتی ہے، اور میں لکھ پتی ہوں، خوب اتنا کھاتا ہوں کہ ڈکارے لیتے رہتے رات میں تھک جاتا ہوں، اور وہ بیچاری بھوکی رہتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال پائی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ سوال ہے۔ لہذا اس معاشرے میں جواب یہ ہے کہ عورت احکام شرعیہ کا لحاظ کر کے، پردے کا لحاظ کر کے، عزت و آبرو کا لحاظ کر کے، ہر جائز کاروبار کر کے 4 پیسے کما سکتی ہے اور اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ بتاؤں مسئلہ جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یا سنا ہوگا تو ابھی توجہ نہیں کی ہوگی۔ عورت عدت کے زمانے میں گھر سے نہیں نکل سکتی، طلاق کی عدت میں عورت کو طلاق کی عدت، شوہر طلاق بھی عدت کے زمانے میں گھر سے نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ عدت کا خرچہ شوہر دے گا، لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت عدت میں ہے اور عورت پر گزارے کا کچھ نہیں، بعد میں تو شوہر غریب ہوتا ہے، میراث کچھ بھی نہیں ملی، جو گھر ہے وہ گھر بھی کسی کا کرائے پر ہے، کھانے پینے کا بھی وہ روز کما کما کر بیچارہ لاتا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی کھاتے تھے، وہ تو اچانک مر گئے۔ یہ جو وفات کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کے گزارے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دن میں نکلے اور کمائے۔ کسی کا نوکری کرتی ہو، برتن دھوتی ہو، آٹا پیستی ہو، جھاڑو لگاتی ہو، وہاں جائے اپنا گزارا کرے۔ اس کا کھیت ویت ہو، کھیت میں جائے کام کرے۔ رات میں اس گھر میں آ جانا ضروری ہے، صبح سے شام تک دن کے اندر عدت کی حالت میں وہ کام کاج کے لیے جا سکتی ہے، یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس عدت والی کا خرچہ کسی کے ذمہ نہیں ہے، اس عدت والی کا خرچہ جو اس کو شوہر سے میراث ملے گی اس میراث میں سے اسے خرچ کرنا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میراث کچھ نہیں آتی، تو اس مجبوری میں عدت میں شریعت نے کمانے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی، لیکن عزت اڑانے کی اجازت نہیں دی، بے پردگی کی اجازت نہیں دی، عزت آبرو باختگی کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے عورت کے لیے کاموں کا ایک سرکل مقرر کیا، ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ اپنی عزت، آبرو، پردہ، ناموس، ان سب چیزوں کی حفاظت کے ساتھ گھر کے اندر رہ کر جو کاروبار کر سکتی وہ ضرور کرے، گھر سے باہر جا کر کے بھی کر سکتی وہ ضرور کرے، لیکن جو صورتیں ان مغربی ممالک میں چل رہی ہیں ان صورتوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔